آج جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن شروع ہو گیا۔ اس دن کے حوالے سے چند ایک ضروری باتیں جو احادیث میں موجود ہیں اور ایک مسلمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ آج انشاءاللہ بیان کرنی ہے۔ جمعے کا دن یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے کسی اور امت کو یہ دن عطا نہیں کیا۔ تمام دنوں میں یہ سب سے افضل دن ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں اس کو سید الایام، دنوں کا سردار بھی قرار دیا ہے۔ اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بھی بنایا ہے۔ ایک حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اضل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا، اللہ رب العزت نے جو ہم سے پہلے اقوام تھے ان کو جمعے کے دن سے غافل کر دیا، لاپرواہ کر دیا۔ فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمَ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الْأَحَدِ، یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کا دن مقرر کیا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا۔ جب ہماری باری آئی تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر اپنی رحمت نازل فرمائی، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن مختص کر دیا۔ اور یہ جمعے کا دن ایسا ہے، جتنی خیر و برکات اور فیوض اللہ رب العزت اس دن اتارتے ہیں کسی اور دن نہیں اتارتے، اور اس کائنات کے بڑے بڑے واقعات وہ روح پذیر ہوئے ہیں تو وہ اسی دن ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں موطا امام مالک میں ایک حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سب سے افضل دن وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی میں انسانیت کی ابتدا جہاں سے ہوئی، حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا بھی گیا۔ اس دن کے حوالے سے عام مسلمان جو ہے وہ جانتے ہیں کہ جمعے کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ جمعے کی نماز کے حوالے سے دو حدیثیں سن لیں، اللہ کے فضل و کرم سے احادیث سننے کے بعد آپ کا ایمان جو ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔ پہلی حدیث اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من غسل یوم الجمعۃ واغتسل، جس نے جمعے کے دن اچھے طریقے سے غسل کیا، وبکر وابتکر، اور جلدی چل کے آیا، ومشى ولم يركض، پیدل چلا سواری کے اوپر نہیں بیٹھا، ودنا من الامام، اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا، فاستمع ولم يلغ، غور سے خطیب کی بات کو سنا اور کوئی فضول لغو حرکت نہیں کی، کان له بكل خطوة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، جتنے قدم وہ گھر سے مسجد میں اٹھا کر آیا ہے، اللہ رب العزت ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی عظیم الشان حدیث ہے کہ غسل کرنا ہے اچھے طریقے سے، جلدی مسجد میں آنا ہے، امام کے قریب ہو کر بیٹھنا ہے اور غور سے خطیب کی بات کو سننا ہے۔ آپ اپنے گھر سے جتنے قدم جو ہے وہ چل کر آئے ہیں، اس حدیث میں بعض محدثین نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ جمعے کی نماز کے لیے اگر انسان جو ہے وہ تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پیدل چل کر آئے۔ اگر کوئی بیمار ہے یا بوڑھا ہے تو سواری پر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن انسان کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے گھر سے پیدل چلے، مسجد میں جو ہے وہ وقت کے ساتھ تشریف لائے، خطیب کی بات کو غور کے ساتھ سنے۔ اللہ رب العزت ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب اور 1 سال کی تہجد کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے۔ دوسری حدیث سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، من اغتسل یوم الجمعۃ، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، وتطہر بما استطاع من طہر، جتنی پاکیزگی وہ اختیار کر سکتا تھا، جتنی اس کے اندر طاقت تھی اس نے اختیار کی، ثم ادہن، پھر اس نے تیل لگایا، او مس من طیب، یا خوشبو لگائی، ثم راح، پھر وہ چلا، فلم یفرق بین اثنین،
مسجد میں لوگ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہیں ڈالی، جہاں پر اس کو جگہ ملی وہاں پر بیٹھ گیا۔ فصلی ما کتب لہ، خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کے حصے میں نماز لکھی تھی اس نے ادا کر لی۔ ثم اذا اخرج الامام انصت، جب خطیب ممبر پر بیٹھ گیا اس کی آواز جو ہے وہ بات خاموشی کے ساتھ سنی۔ غفر لہ ما بینہ و بین الجمعۃ الاخری، اس جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ رب العزت اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حافظ نووی رحمہ اللہ نے الاذکار کے اندر لکھا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے صغیرہ اور کبیرہ کی کوئی قید نہیں لگائی تو ہمیں بھی قید لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں وہی بات آپ کی حق اور سچ ہے۔ آپ یہ اعمال اختیار کریں، یہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کریں، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ رب العزت آپ کے گناہ معاف فرما دے۔ جمعے کے دن جو کرنے والے کام ہیں، سب سے پہلے تو سورۃ الکہف کی تلاوت ہے۔ الجامع الصحیح میں نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اللہ رب العزت اس کے لیے روشنی کر دیتے ہیں۔ اور آپ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھ لیں، آپ جمعے کے دن اس نیت کے ساتھ سورۃ الکہف کی تلاوت کریں اور اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو مضبوط رکھ کے کریں کہ نبی علیہ السلام جو فرما گئے وہ حق اور سچ ہے، آپ یقین مانیے اپنے معاملات میں روشنی دیکھیں گے، اپنے معاملات میں آسانی دیکھیں گے جو بندہ جو ہے وہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے۔ چونکہ اسلامی دن کا آغاز سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس لیے اگر کوئی بندہ جمعرات کا سورج غروب ہونے کے بعد سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیتا ہے، جمعے کا دن سورج غروب ہونے تک جو ہے وہ گنجائش اس کے لیے موجود ہے۔ دوسرا کام جو جمعے کے دن کرنے والا ہے وہ ہے جمعے کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ الجامع صحیح میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعض حضرات جو ہے وہ ان کو چھٹی ہوتی ہے، غفلت اور سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا فردی نمازوں میں سب سے جو افضل اللہ رب العزت کو نماز لگتی ہے وہ جمعے کے دن فجر کی نماز ہے۔ تو اس لیے تمام نمازیوں سے گزارش ہے کہ دوسرے ایام میں اگرچہ آپ سے سستی اور لاپرواہی ہوتی ہے لیکن جمعے کے دن فجر کی نماز جو ہے وہ خاص طور پر جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرے نمبر پر جو کام کرنے والا ہے وہ ہے خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لانا۔ اگر آپ دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو دکان جلدی سے بند کر دیں۔ شریعت آپ کو روزانہ نہیں کہتی کہ آپ درس سنیں یا آپ جو ہے وہ ترجمہ کلاس میں بیٹھیں یا آپ احادیث کی کلاس میں بیٹھیں۔ شریعت نے صرف ایک دن مقرر کر دیا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور اس میں بھی میری اور آپ کی خیر و بھلائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ رجسٹر لے کر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں آ جاتا ہے اس کا نام تحریر کر دیا جاتا ہے۔ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے جو ہے وہ اپنا رجسٹر بند کر کے خطیب کی بات سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، کسی کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، بعض احادیث میں جو ہے وہ انڈے کی قربانی کا بھی ذکر آیا ہے۔ تو جس قدر انسان سے ہو سکے انسان جو ہے وہ جتنے بھی امور اور کام ہیں ان کو پہلی فرصت میں جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں اور خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں تشریف لائیں۔ اگر آپ بعد میں تشریف لاتے ہیں تو جمعے کی نماز تو آپ ادا کر لیں گے لیکن جو جمعے کی فضیلت ہے اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں جو ہے وہ کام کاج ہوتے ہیں لیکن کام کاج جو ہے وہ کلوز کر کے جلدی آنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جو کام کرنا چاہیے، حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ ہمارے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جمعے کے دن جو خاص طور پر کام کیا کرتے تھے وہ ہے جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے جب گھر سے نکلتے تو اس وقت صدقہ کیا کرتے تھے۔ تو ویسے بھی صدقات کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا عمل ہے۔ آپ جب جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئیں مسجد کے غلے میں جتنی آپ کو استطاعت اور طاقت ہے پیسے ڈال دیں، اگر کوئی غریب مسکین مل گیا ہے تو اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے پکڑا دیں۔ اسی طرح جو کام کرنے والا ہے جمعے کے دن وہ ہے نبی علیہ السلام کے اوپر درود شریف پڑھنا۔ تقریباً احادیث کی تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، آپ نے فرمایا جمعے کے دن خاص طور پر میرے اوپر درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود پڑھنا یہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے اور جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا
جمعے کے دن اللہ رب العزت نے ایک ایسی گھڑی رکھی ہے، اگر انسان اس گھڑی کو پا لے اور اس وقت میں جو دعا بھی اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کر لیں گے۔ صحیح مسلم میں آپ علیہ السلام کی حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا فیہ ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم وہو قائم یصلی ویدعو لہ، جو بندہ بھی اس گھڑی کو پا لینے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا فوری طور پر قبول کر لیں گے۔ تو یہ گھڑی کون سی ہے؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اگرچہ جو ہے وہ 40 کے قریب اقوال ذکر کیے ہیں، لیکن سب سے راجح قول یہ ہے کہ یہ وقت عصر کی نماز سے لے کر جو ہے وہ مغرب کی نماز تک ہے۔ یہ وقت بڑا ہی قیمتی ہے، محدثین کے اس بات کے اوپر تجربے اور مشاہدے ہیں، جو بندہ بھی صدقے دل کے ساتھ اس وقت کا اہتمام کرے گا، اپنے کام کاج چھوڑ کر باوضو ہو کر گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھے گا، اگر گھر میں نہیں یہ کام کر سکتا مسجد میں آ گیا تو جو بھی دعا کرے گا اللہ رب العزت اس کی یہ دعا قبول کریں گے۔ تو یہ پورے ہفتے میں ایک دن ہے جس دن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت جو ہے وہ بیان کی ہے، اس کی خیر و برکات کو سمیٹنے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور پر یہ جو گھڑی نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، کام کاج چھوڑ دیجیے، اپنا ایک شیڈول بنا لیجئے کہ جو بھی ہو جائے میں نے یہ گھڑی ضائع نہیں ہونے دینی۔ جتنی کثرت کے ساتھ وضو کی حالت میں آپ نبی علیہ السلام کے اوپر درود پڑھیں گے اور اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کے نبی فرما گئے جو دعا قبول مانگی جائے گی وہ قبول کی جائے گی، اس حدیث کو مد نظر رکھیں، آپ درود پڑھیں، دعا کریں، آپ اس کے خیر و برکات جو ہے وہ اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔